بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جنرل پرویز مشرف اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امریکہ نے چائنا کا معمولی سا غبارہ مار کر چائنا فتح کر لیا۔ حجاب نہ کرنے والی خواتین پر نئی سزاؤں کا اعلان۔ ناروے پولیس کی قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے اجازت نامہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ مغرب کا عطا کردہ جدید ترین میزائل سسٹم روسی میزائل سے تباہ۔ جنرل پرویز مشرف کی وہ معلومات جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر جنرل پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ جنرل پرویز مشرف کی فیملی ان کی میت کو پاکستان لانے پر سوچ وچار کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پرویز مشرف کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تمام سروسز چیف سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جنرل پرویز مشرف 1943 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ 1964 میں PMA لانگ کورس سے فارغ ہو کر SP یونٹ میں کمیشن حاصل کیا اور پھر اسی یونٹ کی کمانڈ بھی کی۔ آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کیا اور پھر رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن میں زیر تعلیم رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ اکتوبر 1998 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ اس وقت وہ کور کمانڈر منگلا تھے۔ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ 20 جون 2001 کو ریفرنڈم کے نتیجے میں صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے 2007 میں آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کے بعد بطور سویلین صدر کا منصب سنبھالا۔ جنرل مشرف کے متنازع سیاسی فیصلوں اور آئینی ترمیم میں لیگل فریم ورک آرڈر سب سے اہم رہا، جس کے تحت 58(2)B کے تحت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار واپس صدر پاکستان کو دے دیا گیا۔ ان کی جانب سے دیے گئے NRO کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی۔ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری سے استعفیٰ طلب کیا اور انکار پر انہیں معزول کرتے ہوئے عبدالحمید ڈوگر کو نیا چیف جسٹس بنا دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ ان کے دور میں 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کے اختتام پر بے نظیر بھٹو ایک حملے میں ماری گئیں۔ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی صدر پرویز مشرف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1999 سے 2008 کے دوران جنرل پرویز مشرف پر 4 جان لیوا حملے بھی ہوئے۔ سال 2013 میں مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا تو انہوں نے آئین توڑنے کے جرم میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ اس دوران پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوتے رہے اور پھر بیمار ہونے پر علاج کی غرض سے مارچ 2016 میں دبئی چلے گئے، جس کے بعد انہیں دسمبر 2019 میں سنگین غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی گئی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کل وہ پھر اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ ان کے تمام گناہ معاف کرتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ امریکہ نے چینی جاسوس غبارے کو میزائل سے مار گرایا ہے۔ غبارہ تقریباً 60,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا، جسے تقریباً 6 سمندری میل کے فاصلے پر مار گرایا۔
چائنا نے بغیر پائلٹ سویلین ہوائی جہاز پر فوجی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا اب ضروری رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور دیگر فوجی حکام نے غبارے کو مار گرانے پر تبادلہ خیال کیا تھا، تاہم زمین پر موجود لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کارروائی نہیں کی گئی۔ غبارے کے معاملے پر چائنا نے امریکہ سے معذرت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی ملکیت ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق تحقیقاتی کام پر مامور تھا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جاسوسی غباروں کو واشنگٹن کی فضاؤں میں بھیجنے پر احتجاجاً چائنا کا دورہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ غبارے کو مار گرائے جانے کے معمولی واقعے پر صدر جو بائیڈن نے اپنی افواج کو ایسے مبارکباد پیش کی ہے کہ جیسے چائنا کو ہی فتح کر لیا ہو۔ اس غبارے کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ چائنا کی طرف سے جاسوسی کے مقصد سے اڑایا گیا تھا، جبکہ خود چائنا نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ڈرون عسکری مقاصد کے لیے فضا میں نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ موسم کی صورتحال جانچنے والا غبارہ تھا جو اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ تاہم امریکہ نے اسے جاسوس غبارہ اور چائنا کی ناقابل قبول خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ چینی غبارہ پھاڑنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کی قومی سلامتی کی ٹیم ہمیشہ امریکی عوام کی حفاظت اور سلامتی کو اہمیت دیتی ہے۔ دوستو خود اندازہ کر لو کہ دوسرے ملکوں میں جا کر لڑنے والا امریکہ بہادر اپنے ملک میں ایک معمولی غبارے سے ہوا نکالنے کی بجائے اپنی ہی ہوا خارج کر بیٹھا۔ یہ ہے سپر پاور۔ ایران میں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلنے والی خواتین پر نئی سزاؤں کے تحت جرمانہ ادا کرنے تک تمام سماجی خدمات سے محروم رکھا جائے گا۔ ایران میں حجاب نہ کرنے والی خواتین کو گرفتار کرنے کی بجائے پہلے انہیں ٹیکسٹ میسج بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر جواب میں وہ حجاب نہ کرنے پر اصرار کرتی ہیں تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حجاب نہ کرنے پر اصرار کرنے والی خواتین اگر جرمانہ بھی ادا نہیں کرتی تو ان کا شناختی کارڈ ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانے کی ادائیگی تک ان کے لیے حکومت کی تمام سماجی خدمات معطل رہیں گی، یعنی وہ حکومت کے کسی بہبود کے پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی۔ دوستو یاد رہے کہ جلد ہی ایران میں ایک قانون بھی متعارف کروایا جا رہا ہے جس کے تحت عوامی مقامات پر حجاب کرنا لازمی ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا۔ اسی مانیٹرنگ سسٹم کے تحت حجاب نہ کرنے والی خواتین کو بار بار SMS بھی بھیجے جائیں گے۔ 4 مہینے قبل کرد نوجوان لڑکی مہیسا امینی کو درست طریقے سے حجاب نہ لینے پر گرفتار کیا گیا تھا اور زیر حراست تشدد سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد سے ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ پرتشدد احتجاج کے دوران 500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 46 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 6 افراد کو پھانسی پر بھی لٹکایا جا چکا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے مغربی قوتیں شامل ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غصے کے بعد ناروے کی پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناروے کی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ شدت پسندوں کو کھلے عام قرآن پاک کے خلاف کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ البتہ پولیس کے جاری کردہ بیان میں اظہار رائے کی آزادی کے گھسے پٹے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی توہین کو قانونی سیاسی اقدام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ملک کی لعنتی پولیس کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا ایک قانونی سیاسی اقدام ہے، لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوستو اس ملک کو لعنتی کہنا میرا بھی آزادی اظہار رائے ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ترکی میں ناروے کے سفیر کو طلب کرنے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک انتہا پسند گروپ کو پولیس کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے پروگرام کا لائسنس جاری کرنے پر شدید احتجاج کرنے کے چند گھنٹے بعد آیا۔ یاد رہے دوستو کہ ناروے کے انتہا پسندوں کا ایک گروپ کل اوسلو میں ترک سفارتخانے کے سامنے جمع ہو کر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا تھا۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اس حوالے سے سرکاری اور نجی سطح پر مختلف شہروں میں تقاریب، ریلیوں، جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف شہر شہر، نگر نگر ریلیوں، جلسوں اور خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ صبح 9:58 پر سائرن بجتے ہی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ مظفرہ آباد کو حالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی زنجیر بنائی گئی، جس میں بچوں اور خواتین سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سماجی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے کی غرض سے ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ روسی فوج نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے 2 جدید ترین میزائل سسٹموں میں سے ایک کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو فراہم شدہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا جدید ترین میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ ناروے کا بنایا ہوا ناسامس نامی یہ میزائل سسٹم ڈونیسٹک کے علاقے میں تعینات تھا۔ امریکہ نے گزشتہ برس اعلان کیا تھا کہ ناروے میں تیار ہونے والے ناسامس میزائل سسٹم یوکرین پہنچا دیا گیا ہے، اور یوکرین کی فوج نے انہیں استعمال کرنے کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے ڈونیسٹک کے علاقے میں تعینات ناسامس میزائل سسٹم کو ایک ٹیکنیکل میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج نے یوکرینی فوج کے کم سے کم 86 یونٹوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی مسلسل ترسیل روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روس نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بورل کے بیانات کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ روس نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین جنگ کو بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے کا خواہش مند ہے۔ روس نے یورپی یونین کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ یوکرین ہی تھا جس نے غیر ملکی دباؤ کے تحت مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ روس یوکرین کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر یوکرین کو بھی اس طرح کے مذاکرات کے لیے اپنی حقیقی خواہش ظاہر کرنا ہوگی۔ جنرل پرویز مشرف کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ وہ دلی کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مشرف الدین بھی پڑھے لکھے شخص تھے۔ کئی بھارتی سرکاری عہدوں پر فائز رہنے والے مشرف الدین بھارتی دفتر خارجہ میں بھی اعلیٰ عہدے پر فائز رہے تھے۔ دونوں بھائی جاوید مشرف جو کہ روم میں ہے اور نوید مشرف جو کہ امریکہ میں بطور ڈاکٹر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ دلی کے شہر چھابڑی بازار میں آج بھی وہ حویلی واقع ہے جہاں جنرل پرویز مشرف پیدا ہوئے تھے، جبکہ اس وقت اس حویلی میں ان کی دادی امیرہ بیگم کے 3 بھائیوں کی اولادیں رہائش پذیر ہیں۔ تاہم پرویز مشرف کا خاندان کراچی آ کر آباد ہو گیا۔ ان کی والدہ بیگم زرین مشرف زہرا ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں ملازمت کرتی تھیں۔ پرویز مشرف اپنی والدہ سے بے حد متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں بھی وہ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے والد کی پوسٹنگ ترکی میں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا تھا اور انہیں ترک زبان پر بھی عبور حاصل ہو گیا تھا۔ جنرل مشرف نے صاحبہ فرید نامی خاتون سے شادی کی تھی جن کا تعلق بھارت کے شہر لکھنؤ سے ہے۔ پرویز مشرف کے 2 بچے ہیں۔ بیٹے کا نام بلال مشرف جبکہ بیٹی کا نام آئلہ رضا ہے۔ بیٹا امریکی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے سلیکون ویلی میں ملازمت کر رہا ہے، جبکہ بیٹی آئلہ آرکیٹیکٹر ہے اور مشہور فلم ساز عاصم رضا کی اہلیہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف اپنی والدہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب وہ حیات تھی تو ان کی سالگرہ کے لیے انتظامات بھی خوب کرتے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو اداس ہونے پر ان سے ملنے قبرستان بھی آ جاتے۔
جنرل پرویز مشرف علالت کے باوجود اپنی والدہ سے ملنے قبرستان ضرور جاتے۔ ان کی والدہ کی قبر متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ جنرل پرویز مشرف اگرچہ پاکستان سے باہر تھے، تاہم اس کے باوجود وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کافی پریشان تھے۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھے کہ ان سے متعلق جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آخری وقت تک وہ پاکستان کا ہی سوچتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں پاکستان میں ہی دفنایا جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔